اور اگر اداروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے۔ آج ادارے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام صحافی لوگ گواہیں کہ ہم نے پرامن ترین انداز سے اس ایونٹ کو کنٹرول کیا ہے، اور حضرت تاجدار گولڑا، صحابہ کرام، غوث پاک، حضرت خواجہ غریب النواز، حضرت داتا سرکار اور تمام اللہ کی جو مقدس نیک بندے ہیں، ان کی ارواح کے تصرف، ان کی برکت کے صدقے مرزا صاحب تم مانو نہ مانو یہ ہوتا ہے تصرف اور یہ ہوتی ہیں برکتیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے کول آؤ منجی ٹھکواؤ، اے پتر منجی ٹھوک کے نہیں قریشی جا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 27 نومبر 2023 صبح 9 بجے کا وقت ہے۔ 26 نومبر 2023 یعنی گزشتہ کل مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور محترم محمد اویس ربانی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی جیلم گئے، اور حسب وعدہ جو ان سے بات ہوئی تھی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے مناظرہ کی، تو مناظرہ کرنے کے لیے اور علمی مکالمہ اور مباحثہ کرنے کے لیے گئے۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ انجینئر صاحب نہیں نکلے، اور میں نے 24 نومبر 2023 کو یعنی ٹھیک 3 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ کہ 26 نومبر کو مناظرہ ہوگا یا نہیں، جس کا تھمبنیل ہے، بنایا تھا، جس میں واضح لفظوں میں نے کہا تھا کہ یہ مناظرہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، مرزا کے فالورز بھی اس پر دھیان کریں۔ 26 نومبر کو مناظرہ نہیں ہوا، اس مناظرے نے کبھی بھی نہیں ہونا۔ مرزا صاحب بڑھ کے مارتے رہے گزشتہ تقریباً 13-14 سالوں سے، اور جب بات پکے پہ آئی تو المدد یا پولیس کا سہارا لے کے مرزا صاحب اکیڈمی بند کر کے فرار ہو گئے۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، اس نے 26 نومبر کے ٹائم کو ٹائم ہی نہیں سمجھا۔ تو نہ مرزا صاحب نے مناظرہ کیا، نہ مرزا صاحب مناظرہ کریں گے۔ اس پر دین کا فائدہ ہوا ہے، مسلک اہل سنت کا فائدہ ہوا ہے، حق کی فتح ہوئی ہے۔ اس فتح کو اپنوں نے اور مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلک حق اہل سنت کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں چند باتیں اس حوالے سے قابل غور ہیں۔ 2 قسم کے لوگ اس سے پریشان ہیں، اس مناظرہ کی، جو مناظرہ تو نہ ہوا لیکن جو قریشی صاحب کا جانا اور مرزا کا انکار کرنا ان سارے معاملات میں۔ ایک تو مرزا کے وہ اندھے مقلد اور فالورز ہیں جو حق واضح ہونے کے باوجود بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور مرزا کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بات ہی باقی نہیں رہی ہے۔ وہ کہتے تھے جی مرزا صاحب منجی ٹھوک لیتے ہیں، مرزا صاحب کے پاس بڑے دلائل ہیں، مرزا صاحب کے سامنے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، مرزا صاحب سب کو کہتے ہیں جی آ جائیں تو وڈیاں نو کڈو تے حوال ہواؤ تے ٹائم قیامت تک ہے۔ تو میں نے وہ اعتراضات کر دی ہیں، تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ صفحہ نمبر ہے، تو ان کے بزرگوں نے کہانیاں ڈال دی ہیں، تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، تو یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے جی اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے تھے، یہ مولوی اپنے بڑوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ ساری وہ گردان پڑتے تھے۔ آج دنیا نے دیکھا ہے حنیف قریشی صاحب نے منہ نہیں چھپایا، مرزا کی اکیڈمی میں جا کے آوازیں دی ہیں، اور بڑے پرامن طریقے سے صرف 5 یا 6 بندے وہ ساتھ لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے چلتے وقت بھی کہا، 1.5 مہینہ پہلے بھی یہ کہا، کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، کوئی ہلا گلی نہیں ہوگی، کوئی عوام نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ 5-6 بندے لے کے وہ گئے، اکیڈمی میں کھڑے ہوئے۔ پھر جناب مرزا صاحب کو باقاعدہ 2-3 مرتبہ اطلاع بھیجی، اور ایک مرتبہ تحریری طور پہ یہ لکھ کے بھیجا کہ ہم آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، ہمیں وقت دیا جائے اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے پھر جناب پولیس سے مدد لی، اور پھر پولیس کے لوگ آئے اور انتظامیہ کے لوگ آئے، انہوں نے پھر قریشی صاحب سے کہا جی کہ نہیں، مرزا صاحب کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو اب آپ بتائیں منہ کس نے چھپایا ہے؟ بزرگوں کے، آپ کہتے تھے کہ بزرگوں کے جناب ان عبارات کی وجہ سے مولوی منہ چھپاتے تھے، اور مولوی تو تمہاری اکیڈمی کے دروازے کھٹکا رہے ہیں، مولوی تو تمہاری اکیڈمی کے باہر کھڑے ہو کے لکھ کے تمہیں دے رہے ہیں کہ منہ نہیں چھپا رہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ منہ تمہیں چھپانا پڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے سارے جھوٹ بولے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جھوٹے الزام لگائے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبارتیں جس طرح تم نے پیش کیاں وہ عبارتیں اس طرح نہیں ہیں۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، یہ شخص سامنے بیٹھے گا، حق کو واضح کر دے گا، سچی بات کو سامنے لے آئے گا، اس لیے تم نے منہ چھپایا۔ اب مرزا کے فالورز جو بہت سے تو ایسے ہیں جو چھوڑ گئے ہیں، حق کی فتح ہوئی ہے، جو ایسے لوگ تھے نا کہ جو اس کے اندھے مقلد
مقلد نہیں تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ حق پر ہے، ان کو یہ بات واضح ہو گئی بھئی یہ سچا نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا تھا، اگر سچا ہوتا تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتا، تو کمرے میں بیٹھ کے تو یہ بڑے بھاشن دیتا ہے، تو کیوں نہیں، اس کو کیا مسئلہ تھا کسی کے سامنے بیٹھ جاتا، وہ کوئی پستول لے کے تھوڑی آئے تھے، یہ چھری لے کے تھوڑی آئے تھے، وہ تو بات کرنے آئے تھے، تو یہ نہیں بیٹھا، بہت سی اکثریت جو ہے وہ تو چھوڑ گئے ہیں۔ اب جو اس کے اندھے مقلد ہیں، جنہوں نے لا نسلموں کا بورڈ اپنے ماتھوں پہ لگایا ہوا ہے، بھئی دنیا دو بھی ہو جائے تو ہم نے تسلیم ہی نہیں کرنا، ہم نے کسی بات کو نہیں ماننا، وہ پریشان ہیں، اور دوسرے ہمارے وہ بھائی پریشان ہیں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے چند وہ لوگ جو حنیف قریشی صاحب سے کچھ معاملات میں اختلافات، میں اس بات کی وضاحت پہلے کر دوں، مفتی حنیف قریشی صاحب سے اختلافات ہمارے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو کہتے ہیں من و عن وہ درست ہوتا ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں، نہیں، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ سکتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب کے بہت سے معاملات میں جو وہ گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، ان کا جارحانہ انداز ہوتا ہے، یا کسی عظیم تنظیم یا تحریک جو اہل سنت کی ہے اس کے خلاف جب ورزش سرائی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کے بارے میں جو وہ کچھ ڈھیلا موقف رکھتے ہیں، اس میں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں ہم ان کا رد کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں میرے اہل سنت کے بھائیوں سے یہ گزارش ہے، یار پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حنیف قریشی نہیں جیتا، یہ حق جیتا ہے، آپ خود ہی بتائیں، مرزا وی ایس مفتی حنیف قریشی، ان میں حق پر کون ہے؟ تو اس مسئلے میں جس میں وہ گیا تھا بات کرنے کے لیے، تو وہ تو داتا صاحب کی بات کرنے کے لیے گیا تھا، وہ تو حضور خواجہ صاحب کی بات کرنے گیا تھا، وہ تو صحابہ و اہل بیت کی بات کرنے گیا تھا، انبیاء کرام کی عزت و احترام کی بات کرنے گیا تھا، تقدیس الوہیت کی بات کرنے گیا تھا، تو جب وہ اس مسئلے کے لیے گیا تھا اور اس میں مرزا ہرزہ سرائی کر چکا ہے، توہین کر چکا ہے، گستاخیاں کر چکا ہے، گالیاں دے چکا ہے انبیاء کرام کو، اولیاء کو، تو جب اس مسئلے میں حنیف قریشی حق پر ہے تو یار حقیقت کو نا تسلیم کرنے کی بھی تھوڑی تھوڑی عادت بنائیے، حقیقت کو تسلیم کریں کہ قریشی صاحب نے جو سٹینڈ لیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اور علماء نے کام نہیں کیا، کام کیا، مفتی راشد صاحب نے انجینئر کے خلاف جو کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور میں یوں کہوں تو ٹھیک ہوگا، قریشی صاحب نے تو 1 2 4 دنوں میں یا مہینہ ڈیڑھ کا یہ شور اور یہ سارے معاملات ہوئے تو کیا، مفتی راشد صاحب نے بند کمرے میں بیٹھ کے اس کے بند کمرے کا رد کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں کیا ہے، اس کی ایک بات کا جواب جو ہے نا جی درجنوں حوالہ جات سے مفتی راشد صاحب نے کیا ہے، ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں، ہم انہیں بھی سلوٹ کرتے ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے نا جی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جو قریشی صاحب نے کیا یہ بھی بات نیچے پھینکنے والی نہیں ہے، عوام کے سامنے حق واضح ہوا ہے، اور بہت سے لوگ مرزا کے جو فالورز تھے تو وہ مرزا کو چھوڑ گئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو پریشان ہیں، مرزا کے اپنے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو کوئی اور سمجھا ہوا تھا، ہم نا حقیقت کی طرف نہیں آتے، اور پھر ادھر مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے نا جی خراج تحسین کے مستحق ہیں، انہوں نے کام کیا ہے اور ایک اتنے بڑے فتنے کی سرکوبی کی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میں حنیف قریشی صاحب کے فالورز اور حنیف قریشی صاحب جو ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا، حضرت آپ نے یہ کام کیا، ہم نے اس پہ خراج تحسین پیش کیا، آپ کے مناظرے سے پہلے بھی ہم اس پہ کلپ بناتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ حنیف قریشی صاحب مناظر ہیں، مرزا حنیف قریشی کے سامنے بیٹھے، ہم مکمل تائید کرتے ہیں، اور بہت سے علماء کرام نے سوائے چاند کے بہت سے علماء کرام نے اس طرح کا اعلامیہ جاری کیا اور یہی کہا ہے، اب حقیقت کو تسلیم ہمیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ نے جو کام کیا اسے تسلیم کریں، آپ کو بھی چاہیے جو حقیقی مفتی اعظم پاکستان ہے نا، جن کو دنیا مانتی ہے، آپ بھی انہیں مفتی اعظم پاکستان تسلیم کریں، دیکھیں نا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عزت جس شخص کے حصے میں آئی ہے، اللہ نے اسے وہ عزتیں عطا کر دی ہیں، تو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، انگلیوں کے پیچھے سورج چھپانے سے سورج نہیں چھپتے، دنیا جانتی ہے کہ مسلک کے ترجمان اور اہل سنت کے جو اس وقت جو سب سے بڑے قائد ہیں وہ مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، تو میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا اور ان کے فالور سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایک لقب جب کسی عالم کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے تو وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے، آپ چند ایک ان کے فالورز ہیں، بندہ اپنے استادوں کے بارے میں یا اپنے فالورز کے بارے میں کہتا ہے یہ سب سے اونچے ہیں، ٹھیک ہے آپ مناظر کہیں اور جو آپ ان کے لیے القابات استعمال کرتے ہیں وہ کہیں، لیکن مفتی اعظم پاکستان ایک ہی شخصیت ایک وقت میں اہل سنت میں ہوتی ہے، اور وہ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب ہے، جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بھائی، جس کو اللہ رب العزت نے یہ عزتیں دے دی ہیں نا، امیر اہل سنت ایک لقب ہی ہے، معنی کے اعتبار سے کسی اور پر بھی بولا جائے تو ظاہر ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن اس وقت لفظ امیر اہل سنت بولا جائے سب کو معلوم ہے اس سے کون سی ہستی مراد ہوتی ہے، مخالفین کہتے ہیں جی وہ کھیرا کاٹنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو جناب کیلا رکھنے کا طریقہ، اور میں کہا پاپا تسی بھی کھیرا دے طریقے دس کے تسی بھی کیلیاں دے طریقے دستے تے ساری دنیا چ امیر اہل سنت کے علواؤ نا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ کھیروں کے طریقے بتا کر اور کیلوں کے طریقے بتا کر نہیں، بلکہ 40 سال میں اہل سنت کی جڑوں کو مضبوط کرنے سے بندہ امیر اہل سنت کے لقب پاتا ہے، اور اتنی عزتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، امیر المجاہدین
دیکھیے کوئی بھی شخص ہے جو مجاہدین کی قیادت کر رہا ہے، ان کا امیر ہے، تو اسے معنی کے اعتبار سے تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ عزتیں اللہ رب العزت نے حضور قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ و رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو عطا کر دی ہیں۔ اب ویسے کوئی شخص جو ہے نا جی، کوئی لوگ ہوں اپنے پیر صاحب کو یا اپنے جناب امیر صاحب کو یا اپنے قائد کو کسی کو امیر المجاہدین کہنا شروع کر دے، تو اسے کہا جائے گا بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک لقب خاص ہو گیا ایک شخصیت کے ساتھ، تو آپ ادھر رہنے دیں، حقیقت کو تسلیم کریں، آپ جو ہے نا ویسے جلنے والا کام نہ کریں، حسد والا کام نہ کریں۔ تو اسی طرح سے کنز العلماء ہے، دیکھیں نا، میں نے بولا، میں نے کوئی نام نہیں لیا، میں قریشی صاحب کے فالور سے بھی کہتا ہوں، میں نے یہ لفظ بولا ہے کنز العلماء، آپ ایمان سے بتائیں، یقین سے بتائیں، آپ کے ذہن میں کون بندہ آیا؟ آپ نہیں مانتے نا، یہی بات ہے، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، دل سے ہمیں پتہ ہوتا ہے بات یہی ہے۔ تو کنز العلماء کا لفظ حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ اس طرح خاص ہو گیا ہے، جس طرح ان کے ساتھ اشرف آصف کا اور جلالی کا لفظ خاص ہے، اس طرح سے کنز العلماء کا۔ تو یہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ ویسے نہیں ہوتی، انہوں نے کام کیا ہے، ان کا کام اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، حضور قبلہ امیر المجاہدین کا کام اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، حضور قبلہ امیر اہل سنت کا کام انہیں بھی سلام کرنا چاہیے، حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا کام انہیں بھی سلام کرنا چاہیے۔ ہاں، اس مسئلے پہ فاتح جہلم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا جو کام ہے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ آپس کے جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے علماء کو اور اتنی شخصیات کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ایک بس جی جو کچھ ہے ہمارے یہی حضرت صاحب ہیں اور کسی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہیں، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور اس خوشبو کو محسوس کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو اور جو سچی بات ہے اس کو تسلیم کرنے کی، حقیقت کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جو جرأت مندانہ اقدام کیا، اس پر پورے عالم اسلام کو اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا اس سے جو ہے نا اس کے کام کو کاری ضرب لگی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد مزید علماء کرام اس طرح سے سامنے آئیں گے، کام پہلے بھی علماء کر رہے ہیں پھر بھی کرتے رہیں گے۔ یہ فتنہ انشاءاللہ العزیز جس طرح بڑا مرزا جو ہے نا وہ نہیں رہا ہمارے علماء اہل سنت کے مقابلے، تو اس نے تو کچھ رہنا ہی نہیں ہے۔ ویسے اپنی طور پہ بعض اوقات نا لوگ سوال کرتے تھے، کہتے تھے جی آپ کہتے ہیں حضور خواجہ صاحب، حضور داتا صاحب یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو یہ ان کو بھونک رہا ہے، ان کی گستاخیاں کر رہا ہے، صبح و شام انہیں گستاخ کہتا ہے، معاذ اللہ کیا کچھ کہتا ہے، تو کیوں نہیں اس کو کوئی بندہ پڑھ رہا ہے یا کچھ بھی؟ تو آج آپ دیکھ لیں، یہ خواجہ صاحب کی کرامت ہے، حضور داتا صاحب کی کرامت ہے، انہوں نے اب اپنے گستاخ اور انہیں گستاخ کہنے والے کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت اور مدد سے کس طرح کا جواب دلوایا ہے کہ ان کا نوکر دروازہ کھٹکا کھٹکا کے کہہ رہا تھا کہ نکل بار، میں تجھے بتاتا ہوں چشتی رسول کا جواب کیا ہے، نکل بار کشف المحجوب میں لکھی ہوئی باتوں کا میں تجھے جواب بتاتا ہوں۔ وہ دروازہ کھٹکا کھٹکا کے امام محمد رضا کا نوکر کہہ رہا تھا نکل بار، میں تجھے بتاتا ہوں کہ سب سنابل کی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے تعریف کی ہے، تو کیوں کی ہے، تو کیسے کی ہے، تو جو کہتا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ لیکن وہ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حق کو اللہ رب العزت فتح ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔